لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب العالمین، حبیب الہ العالمین، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. عزیزان گرامی، مومنین کرام، محبان اہل بیت، قرآن کریم کی آیت اس کی شان یہ ہے کہ عالم اہل سنت کتاب ان کی کوکب دری ہے، کوکب دری ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نزل القرآن باربعۃ ارباع، قرآن 4 حصوں میں نازل ہوا. ربع فینا، ایک حصہ ہمارے فضائل میں، بہت جلدی آپ کی رحمت تمام کروں گا. ربع فینا، ایک حصہ ہمارے فضائل میں، اور ربع فی عدونا، ایک حصہ ہماری دشمنوں کی مذمت و لعنت میں. ایک حصہ قصے تذکرے انبیاء کا ذکر، اور ایک حصہ جس میں دین و شریعت و احکام کا. یہ قرآن 4 حصوں میں نازل ہوا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مولا نے فرمایا کہ 4 حصوں میں قرآن نازل ہوا ہے، مگر کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں آل محمد کی مدح کا کوئی پہلو نہ ہو. ضرور پڑھے محمد آل محمد. کوئی آیت ایسے نہیں. بہت سی تو ایسی ہیں جو ڈائریکٹ محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہیں اور کلیئر ہیں. جیسا ماشاءاللہ اب آپ کو کیا سبق سناؤں. یہ تو وادی ایسی ہے اور یہ مجالس تو ایسی ہیں کہ ماشاءاللہ خوب خوب سنتے رہتے ہیں، اور ایسا بے مثال درس ہے جس کا دنیا میں کوئی جواب لا نہیں سکتی. اس لیے کہ ایک موضوع رکھا گیا کہ مکتب حسین سے مقصد حسین سے. میں نے کہا بس عزاداری میں صرف یہی پیارا موضوع ہے کہ مکتب حسین سے مقصد حسین تک. ضرور پڑھے محمد آل محمد. یہ مجالس اعضاء جو ہیں، یہ مجالس اعضاء، یہ مکتب حسین ہے. مگر اس مکتب حسین میں آنے کے بعد اگر انسان مقصد حسین کو نہ سمجھے تو بڑے افسوس کی بات ہے. ہر صاحب ایمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو مکتب حسین میں آئے کہ حسین ابن علی کا مقصد کیا رہا، حسین کیا چاہتے تھے، حسین نے کس لیے مدینے کو چھوڑا، حسین کس لیے کربلا وارد ہوئے، حسین نے اتنی بڑی بے مثال و بے عدیل و بے نظیر قربانی بارگاہ رب العزت میں کیوں پیش کی. اگر ہم تمام محبان اہل بیت اس بات کو سمجھ لیں اور ہماری یہ بات سمجھ میں آ جائے عزیزان گرامی، تو ہم بے شک ان کی سیرت پر عمل کرنے لگیں گے اور واقعی معلوم ہوگا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہوں، ان کے شیعہ ہیں حقیقی. درود پڑھے محمد آل محمد. 4
تو یہ مجالس اعضا، یہ مقصد حسین کو کائنات میں سمجھانے کے لیے ہے کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ حسین نے اپنی بے مثال قربانی کسی ذاتی اغراض کے لیے دی، کسی اپنے لالچ کے لیے دی، کسی اپنی پراپرٹی کے لیے دی، یا حسین کی لڑائی اپنے مطلب کے لیے تھی، نہیں، بلکہ حسین کا یہ بے مثال کارنامہ اس لیے تھا کہ دین بچ جائے، اسلام بچ جائے، شریعت بچ جائے، حلال حرام رہے، حرام رہے، قرآن محفوظ رہے، نماز باقی رہے، روزہ باقی رہے، حج باقی رہے۔ اسی لیے امام حسین السلام نے اتنی بے عدیل و بے نظیر قربانی بارگاہ رب العزت میں پیش کی، جس کو سمجھنے والے سمجھیں۔ میں نے اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا، ابھی آپ سے عرض کیا کہ ان کو قرآن اہل بیت کے شان میں نازل ہوا ہے، مگر یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا ہے اپنے نفس کو فروخت کر کے۔ لوگوں میں، من الناس یعنی سب نہیں، لوگوں میں کچھ، جیسے ایک کتاب ہے ہدایت النحو، اس میں پڑھایا جاتا ہے، یا شرح میت عاملن اخذت من الدراہم، میں نے درہموں میں سے کچھ درہم لے لیے، یعنی سب نہیں لیے۔ ایسے ہی وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا ہے اپنے نفس کو فروخت کر کے، مال کو نہیں، دولت کو نہیں، پیسوں کو نہیں۔ اگر مال ہوتا، دولت ہوتا، پیسہ ہوتا تو معاملہ بالکل خراب ہو جاتا، مگر باہر عظمت مولا کائنات کہ مال اور دولت کی بات نہیں آئی، بارے لہم مجھے کچھ نہیں چاہیے، مال تو میری ٹھوکروں میں ہے، جب ٹھوکر مارتا ہوں تو مٹی سونا بنتی ہوئی نظر آتی ہے، تو مجھے مال کی ضرورت نہیں، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے بے مثال جس میں میرا بلند مرتبہ ہوتا جائے۔ اللہ نے فرمایا کچھ نہیں، جب مال تمہاری نگاہوں میں کچھ نہیں ہے تو اب میں اپنی مرضیوں کو تمہارے حوالے کیے دیتا ہوں، اب جو تم کہتے جاؤ گے وہ ہوتا جائے گا، جو کہتے جاؤ گے وہ ہوتا جائے گا۔ درود پڑھیں محمد علیہ لہذا مرضیوں کو لے لیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا ہے۔ ایک مرضی ہوتی تو ایک ہی رہوں کر کے رہ جاتی، مگر مرضات اللہ، اب کس کی مرضی ہیں؟ اللہ کی مرضی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اب جو یہ کہیں تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کہہ رہے ہیں، اگر یہ کچھ کر رہے ہیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کر رہے ہیں، اگر کچھ بات کو یہ انجام دے رہے ہیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کر رہے ہیں۔ ارے سمجھو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اب علی جو کہہ رہے ہیں وہ مرضی پروردگار ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا، اپنے نفس کو بیچ دیا۔ آسان نہیں تھا، مرنا آسان نہیں تھا۔ جب بات آئی اور سرکار پیش نظر آپ کے شب ہجرت جب گئے تو فرمایا کہ علی کیا تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ گے؟ ہاں، تو لیٹوں گا۔ فرمایا کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا، یہ نہیں کہا کہ میری جان بچ جائے گی، کہا آپ کی جان بچ جائے گی، اس لیے کہ اگر یہ بات ہوتی کہ میری جان بچ جائے گی تو کل منافق و مکار لکھ دیتا کہ رسول نے تو کہہ ہی دیا تھا کہ جان بچ جائے گی، جب جان بچ جائے گی تو رسول کو انہیں یقین ہو گیا کہ میں بیٹھا رہوں گا، کوئی مارنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی رسول کا کہا ہوا ختم نہیں ہوتا، مٹتا نہیں ہے۔ لہذا مولا نے یہ نہیں کہا کہ میری جان بچ جائے گی، کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو آپ کی جان بچنے میں ضمانت لے لی کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ علی سوتے رہے، کہ اس لیے کہ ضمانت رسول کی زندگی کے لیے، علی کی زندگی کی نہیں لی۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ مرضات اللہ، کل کہنے والا کہہ دیتا کہ آسان تھا، آسان تھا،
معمولی بات تھی؟ ارے جہاں اگر میرے علی گڑھ میں فلیٹ میں 2 بدماش آ جائیں بندوق لے کر کے تو خدا کی قسم 4 فون موبائل پہ کروں گا کہ میں پریشان ہو گیا ہوں، میری مدد کرنے کے لیے آئے. کبھی اسے فون کروں گا، کبھی اس عزیز کو فون کروں گا، کبھی اس عزیز کو فون کروں گا. یعنی میں اکیلا ہوں، کہیں مار نہ ڈالیں آ کر کے دروازہ توڑ کے. اللہ اکبر. واہ رے عظمت مولا کائنات، کون سی گرل لگی ہوئی تھی، کون سا اچھا مضبوط مکان تھا، کون سا پکا مکان تھا، کون سے ایسے انتظامات تھے. اللہ اکبر. عظمت مولا کائنات کہ جہاں 80 غنڈے بدماش ننگی دروازے لیے ہوئے، دروازے کے باہر کھڑے ہوئے قتل کرنے کے لیے تیار ہو، وہاں ایسا سویا کہ کبھی تاریخ میں ایسا نہ سویا. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. ایسا سویا کہ طول حیات میں اپنی ابتدائی زندگی دا کبھی کہیں ایسا نہ سویا. نہ کوئی بچ سکتا ہے، پتہ چل جائے مجھے کہ کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے، مگر کیا کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی حیات کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ یہ تو نفس بیچ کر کے سوئے. انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے مرنا ہے تو مرنا ہے، مر جاؤں گا. اور ادھر کفار ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، باہر محاصرہ کیے ہوئے ہیں. اور دیکھا اچھا صاحب سوئے یا نہیں سوئے؟ نہیں سوئے تو سو گئے. ارے صاحب وہ اصل میں سوئے نہیں تھے، ایسی ذرا لیٹے ہوئے تھے ذرا. اچھا تو تم نے کیا دیکھا تھا کہ لیٹے ہوئے تھے؟ اچھا اگر لیٹے ہوئے ہوتے تو بار بار بیٹھتے، چادر اٹھا کے دیکھتے، کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، کبھی باہر آتے کبھی دروازے کے قریب آتے. یہ اتنی دیر تک جسے کہتے ہیں کہ گھوڑے بیچ کر سونا. میں تو اور نہیں جانتا کون سی مثال دوں، مگر گھوڑے بیچ کر کے سونا اس کے معنی یہ ہے کہ ایسے سو رہے تھے کہ بار بار اٹھ کے ایسا اٹھ کے دیکھا نہیں کہ کون آیا ہوا ہے، کون آیا ہوا ہے، کون آیا ہوا ہے. کیوں؟ مجھ سے کہا ہے میں زہرہ میں رہتا تھا. میں نے کہا سمجھے؟ ہاں سمجھے. میں نے کہا سمجھ گئے؟ ارے صاحب امام المتقین کو کون جانے. ارے صاحب اور کوئی کیوں نہ لیٹ گیا. میں نے کہا تو آپ بتاؤ، دکان پہ بیٹھا ہوں. میں نے کہا آپ بتائیں مجھے، میری تو کوئی بات نہیں. آپ نے تذکرہ کیا، میں تو آیا ہوں آپ کے پاس سودا لینے. ارے کوئی اور کیوں نہ سو گیا، کوئی اور کیوں نہ سو گیا. میں نے کہا کوئی اور سویا؟ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کوئی بھی سوتا تو کوئی بھی نہ سویا. نمبر 1 سویا، نہ نمبر 2 سویا، نہ نمبر 3 سویا. اور اگر سو گیا ہوتا تو بستر خراب ہو گیا ہوتا. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. تو کوئی سویا؟ تو آپ بتاؤ کون سویا، انصاف سے بتاؤ کون سویا. کہ علی سوئے، علی سوئے. اچھا کچھ بھی صحیح بات تو ہے، سوئے. آدمی اگر میدان جنگ میں آ رہا ہے، دیدان گرامی معزز سامعین محترم مومنین کرام، اگر میدان جنگ میں تو تیار ہو کے آ رہا ہے، زرے پہن کے آ رہا ہے، سب کچھ کر کے آ رہا ہے، مارنا ہے مجھے، تو اس وقت لیس ہے وہ. لیکن جب سو رہا ہے تو سوئے ہوئے کو مارنا بڑا آسان کام. کتنا ہی بہادر ہو، کتنا ہی پہلوان ہو، اگر اچانک 10 آدمی کسی بڑے طاقتور آدمی پر آ کر کے حملہ کر دیں تو اس کو مارنا مشکل کام نہیں ہے، مارنا آسان ہے، کیونکہ سویا ہوا ہے، سو رہا ہے. لہذا سو رہے تھے تو سوئے ہوئے کو مارنا چاہیے، مارا جا سکتا ہے. کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ میں سو رہا ہوں، وہ آ کے مار دے گا؟ مگر کس قدر دلیری سے سوئے کہ باہر پورا مجمع محاصرہ کیے ہوئے ہے. اور جب نکلے ہیں مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سورہ یاسین کی آیت آئی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ اس وقت جب ہجرت، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ، ہم نے ان کے درمیان بھی ایک دیوار کھڑی کر دی، ان کے بیچ میں بھی ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ان کو ڈھانک دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے. یعنی ان کی آنکھیں بند ہو گئیں. یہ 80 تلواریں لیے ہوئے کفار مکہ کھڑے ہوئے تھے. وہاں شیطان کی بڑی سی داڑھی تھی، بہت بڑی داڑھی شیطان کی ہوتی ہے. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. بڑی سی داڑھی لیے ہوئے
تو وہ کھڑا ہوا ہے، کیا ہوا، کیا بات ہو گئی، کیا محمد مر گئے، محمد مار دیا کہ نہیں محمد، پتہ نہیں چلا محمد ہے کون بیٹھ. کہا ارے کیا کر رہے ہو، کیا ہوا، خیبکم اللہ، اللہ تمہیں برباد کر دے، اللہ تمہیں تباہ کر دے، اللہ تمہیں ویران کر دے. محمد تو تمہارے سامنے چلے بھی گئے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوئی. محمد تمہارے سامنے سے چلے گئے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوئی، اطلاع بھی نہیں ہوئی. کیونکہ کیا ہوا کہ محمد تو چلے گئے. کس آیت میں معجزہ ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. اگر کبھی کوئی پرابلم آئے تو اس آیت کی تلاوت کر کے 40 مرتبہ ادھر ادھر پھینک دے، انشاءاللہ آنکھیں بند ہو جائیں گی. درود پڑھے محمد علیہ کیسے نکل گئے کیا ہے، مگر اللہ نے سبحان اللہ. کوئی اور، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ کوئی اور چیز نہیں مانگی، کوئی اور چیز کا. کبھی کبھی دیکھیے فرق ہوتا ہے، جب ہمیں کسی چیز کے بیچنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم 10,000 روپے کی چیز مجبوراً 2,000 روپے میں دیتے ہیں. لیکن اگر سامنے والے کو اگر ایسی ہے تو پھر ہماری چیز کی قیمت بڑھتی ہے، کیونکہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اسے ضرورت ہے. تو جب سامنے والے کو ضرورت ہے تو چیز بڑھے گی، اگر ہمیں ضرورت ہے تو چیز کی قیمت گھٹے گی. اس لیے کہ اگر ہم نے 1 لاکھ کی چیز 25,000 میں بھیجی ہے، صاحب آپ نے مگر وہ مجبوری تھی بھیجنا پڑی. یہاں کون سا حساب ہو رہا ہے، کس بات پر طے ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ دوں گا، مال دوں گا، پراپرٹی دوں گا، یہ کروں گا. کہا مجھے کچھ نہیں، پوری دنیا دے دے میرے مالک، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے پوری دنیا نہیں چاہیے. تو علی پھر کیا چاہیے؟ مجھے تو تیری مرضی چاہیے. درود پڑھے محمد علیہ. تو سودا کسی اور چیز کا نہیں ہوا بلکہ مرضی پروردگار کا سودا ہوا. اور جہاں مرضی پروردگار کا سودا ہو جائے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ نہیں کہا جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، یہ وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اب جو یہ چاہیں گے تو چاہا ہوا اللہ کا ہوا. جناب میثم تمار رضوان اللہ سلام اللہ علیہ، حالات اچھے نہیں تھے، دور برا تھا. مولا پریشانی، آج پیسے ایسے نہیں ہیں، 10 پیسے بھی نہیں ہیں، کوئی ترکاری وغیرہ آ جائے، مکہ کا آٹا آ جائے. اچھا میثم کیا بات ہے؟ پتھر اٹھا کر کے دیوار تمہارا سونے کا بن گیا. میثم جاؤ لے جاؤ. مولا آپ بھی کچھ لے لے، ارے تم لے جاؤ. اسے توڑا مولا نے تھوڑا سا اپنے لیے. اچھا مجھے بھی ضرورت ہے، میرے بھی تو گھر والے ہیں. تو انہوں نے توڑ کے رکھ لیا. کہا پھر کیا باہر پھینک دیا. میثم کیا کرا، کیا کیا آپ؟ کہا جس کا علی جیسا مولا ہو وہ کل کی کیا فکر کرے گا. درود پڑھے محمد آل محمد. جب آپ نہیں لے رہے تو میں بھی نہیں لے رہا. اس لیے کہ جتنا آپ یہ ہے مطابق مجھ جیسا آدمی ہوتا تو پورا ڈیلا کا ڈیلا رکھ رہا تھا کہ مجھے 2 مہینے تک کا کام میں آئے گا اور 6 مہینے تک کا کام میں آئے گا. مولا نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ یا علی لا تہتم لرزق غد، اے علی کل کے رزق کی فکر مت کرو، فإن كل غد یاتی رزق، اس لیے کہ جب کل آئے گی تو تمہارا رزق لے کر کے آئے گی. تو کل کی فکر رزق مت کرو. یہ وہ ہیں کہ جس نے مٹی کا ڈھیلا پتھر کا اٹھایا وہ سونے کا بنتا ہوا نظر آیا. دیوار سے کہہ دیا کہ اگر میں اس سے کہہ دوں کہ سونے کی بن جائے تو یہ سونے کی بن جائے گی. یہ نہیں کہا کہ سونے کی بن جا، یہ نہیں کہا کہ سونے کی بن جا، بلکہ اگر میں اس دیوار سے کہہ دوں کہ سونے کی بن جائے تو یہ سونے کی بن جائے گی بن جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ مولا کائنات تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس دیوار سے کہہ دوں سونے کی بن جائے، جس کی بات میں یہ ہے کہ نہیں کہا وہ کس منزل پر ہے. عزیزان گرامی، دنیا سمجھے کہ محمد والے محمد کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے.
ان کی شان کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ عزیزان گرامی، جس کے سونے پر آیت نازل ہو گئی ہو، اس کی عبادتوں کا کائنات میں کیا عالم ہے؟ سن نصیری سن، خدا کو اون تک آتی نہیں، سن نصیری سن، خدا کو اون تک آتی نہیں، اور علی کو ایک شب اس طرح نیند آئی کہ بس، اور گوشے چادر اٹھا کر ام سلمہ جب بڑھیں، گوشے چادر اٹھا کر ام سلمہ جب بڑھیں، کھینچ کر چادر پیمبر کی صدا آئی کہ بس۔ کون آئے گا آئے تطہیر میں عزیزان گرامی؟ کہ سب آ جائیں گے؟ یہ آئے تطہیر نہیں ہے، آئے عصمت ہے۔ اس کا نام ہم لوگ کہتے ہیں آئے تطہیر تو ہے ہی ہے، مگر آیت عصمت ہے کہ اس میں وہ آئیں گے جو معصوم ہستیاں ہوں، کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ اور فرمایا تو آدمی سمجھے پورا قرآن عزیزان گرامی محمد و آل محمد علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا۔ یہ کرتے جاتے تھے۔ بتائیے توریت کے لیے بتائیے کوئی توریت کیا ہے؟ توریت حکم خدا کی کتاب ہے عزیزو۔ انجیل کیا ہے؟ حکم خدا کی کتاب ہے عزیزو۔ زبور کیا ہے؟ حکم خدا کی کتاب ہے عزیزو۔ مگر قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ مگر اللہ کی بات تو ہے، مگر یہ کیا ہے؟ کس طرح ہے؟ کسی نبی کے لیے ہے؟ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ میں معاذ اللہ نعوذ باللہ اس لیے نہیں کہہ رہا، میرا مقصد یہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ میں نے کہا وہ اور ہوں گے مسلمانوں میں ابلیس فرقہ کہ نبی جو ہے کافر بھی ہو سکتا ہے معاذ اللہ، مگر بتائیے میں تو نہیں کہہ رہا معاذ اللہ، مگر فَعَصَىٰ آدَمُ جبھی تو ابلیس مسلمین نے یہی کہہ دیا کہ آدم بھی گنہگار ہو سکتے ہیں۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، نافرمانی کی آدم نے، اپنے پروردگار کی، گمراہ ہو گئے۔ یا لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس درخت کے قریب مت جانا، مگر اور اگر چلے گئے تو ظالموں میں قرار پاؤ گے۔ تو درخت کے قریب چلے گئے، معاذ اللہ ظالموں میں قرار پائے۔ عزیزو اس بات کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بس آخری جملہ کہہ کر کے بتا دوں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ امام رضا علیہ السلام کی روایت میں شیخ سلوک نے لکھا، اسی بات کو لکھا ہوئی نے اخبار رضا میں جناب شیخ سلوک نے کہ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، نافرمانی کی آدم نے اپنے پروردگار کی تو گمراہ ہو گئے۔ یا لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، یا جناب یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ الگ چیز ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنوں کو نیچا ثابت کرتا ہے مگر گنہگار ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم ہمارے ماننے والے ہو، ہمارے شیعہ ہو، مگر تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ تم قرآن کی عظمت اور معنویت کو کیا سمجھو گے؟ تم کیسے رہے ہو؟ کیا تم نے سورہ یوسف نہیں پڑھا؟ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یعنی اس نے برے کام کا ارادہ کیا، مؤنث کا صیغہ، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف نے بھی معاذ اللہ ارادہ کیا۔ یہ ایک ہمہ استعمال کیا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، وہ گناہ کے لیے بڑی، ہمہ بِهَا یہ گناہ کے لیے بڑے۔ دونوں کے معنی کیا ہے؟ معنی تو یہ کہ مگر سمجھو اللہ سے ڈرو۔ ایک ہمت کے معنی ہے برے کام کی طرف بڑھنا، ایک ہمہ کے معنی ہے برائی سے بچنا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تم قرآن کو کیا سمجھو گے؟ تم قرآن کو کیا سمجھو گے؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ دیکھو قرآن میں کبھی بحث نہ کرنا، قرآن وہ ہے جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں یا اللہ سمجھ سکتا ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی دنیا سمجھے اہل بیت، یہ مجلسیں ایسے ہی نہیں ہیں۔ مجلس کس لیے ہے؟ کیا ہے مجلس کا مقام؟
مجلس میں کیسے آیا جائے؟ مجلس میں باوضو آیا جائے، باطہارت آیا جائے، مجلس میں خلوص ہونا چاہیے، مجلس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میرے ہاں نہیں آیا میں اس کے ہاں نہیں جاؤں گا، کہ وہ نہیں آیا تو نہیں آیا، وہ اپنے ثواب سے محروم ہو گیا۔ ارے تم نہ جا کے تم امام حسین السلام کے ثواب سے کیسے محروم ہو رہے ہو؟ تم کس لیے محروم ہو رہے ہو؟ یہ مجلس بھی بدلا ہے غم حسین۔ ارے کوئی شادی بیاہ ہے کہ وہ میرے ہاں نہیں آیا میں اس کے ہاں نہیں آیا؟ کیا تم نے اسے شادی بیاہ سمجھ لیا ہے معاذ اللہ؟ یہ شادی بیاہ نہیں ہے، یہ غم فرزند فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ یہ مادیات کو اس کے اوپر لے کر کے نہ جاؤ۔ آغا حسن بھائی موجود ہے، محترم مقام، شاید سنا ہو میرے والد علامہ عادل اختر صاحب قبلہ کے مجلس میں کیوں آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ ارے صاحب وہ اگر ہم اس کے ہاں نہیں جائیں گے، وہ ہمارے ہاں بھی تو ہوتی ہے، تو ہم اس کے ہاں نہ گئے تو ہمارا مجمع کم ہو جائے گا، ایک بات۔ تو دوسرے کیا؟ دوسرے یہ کہ بہت اچھا ذاکر آیا، خطیب اکبر آئے ہوئے۔ ارے سید علی صاحب کی تو روز سنتے رہتے ہیں، تو پڑھتے ہی رہتے ہیں جلالی کیا ہے، خطیب اکبر آیا ہوا ہے، بہت اچھا ذاکر آیا ہوا ہے، تو ابھی کس کے لیے ہوا؟ خطیب اکبر آیا، بڑا ذاکر آیا ہوا، تو اچھا مال چاہیے، درود پڑھیں محمد علیہ، درود پڑھیں محمد علیہ۔ کیا ہے صاحب کس لیے؟ آنے کے بعد جو ہے وہ انتظام ہو گیا کہ بعد مجلس نظر کا اہتمام کیا گیا، وہاں مرغا بھی ہے، مچھلی بھی ہے، اور بریانی بھی ہے، اور زردہ بھی ہے۔ تو پہلے تو 50 آدمی تھے، اب 110 ہو گئے۔ درود پڑھیں محمد علیہ محمد، تو پھر کس کے لیے آیا؟ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مجلس حسین کے لیے بھی آ جاتے ہیں، درود پڑھیں محمد علیہ۔ وہ مجلس حسین کے لیے کس لیے آیا جاتا ہے عزیزو؟ مجلس حسین کے لیے اس لیے نہیں آیا جاتا کہ وہ ہمارے ہاں نہیں آئے گا، اگر ہم اس کے ہاں نہیں جائیں گے تو ہمارے ہاں۔ یہ وہ ہے کہ جو محبت ملائکہ ہے، میں ایک لفظ بیان کر رہا ہوں علم رجال میں، یہ وہ ہے جو محبت ملائکہ ہے۔ فرشتے یہاں تشریف لاتے، اور فرشتے کیا یہاں پنجتن پاک تشریف لاتے، یہاں انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یہ وہ محبت ملائکہ ہے۔ ذرا چلے جائیے صلاۃ جمعہ میں، کیا وہاں بھی ملائکہ آتے ہیں؟ کیا جمعۃ الوداع میں بھی ملائکہ آتے ہیں؟ وہ تو اللہ کی نماز ہے، وہ تو اللہ کا روزہ ہے، وہ تو اللہ کی عبادت ہے، وہ تو تلاوت قرآن ہے، وہاں تو نہیں آتے۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے عزیزو؟ آپ کے مزاج کے اعتبار سے ایک جملہ کہتا چلوں، ابھی سمجھ میں آیا وہاں کیوں نہیں آتے۔ اللہ نے فرمایا میں اللہ کی خدمت میں عرض کروں گا، میرے مالک وہ تو نماز ہے، وہ تو حج ہے، وہ تو کعبہ ہے، وہ تو منی ہے، وہ تو عرفات ہے۔ مالک آواز دے گا، ارے تو نہیں جانتا، عرفات کو انہوں نے بچایا، نماز کو انہوں نے بچایا، قرآن کو انہوں نے بچایا، حج کو انہوں نے بچایا، زکوٰۃ کو انہوں نے بچایا، شریعت کو اس نے بچایا، میرے انہوں نے بچایا، تو اب ان کی مجلس میں جو ہے وہ ملائکہ آئیں گے، میری روح آئے گی، اس لیے کہ یہ ہے مجلس حسین۔ کاش کہ دنیا عظمت حسین کی مجلس کو سمجھے، مجلس حسین کی عظمت کو، تو میرا خیال ہے یہ بات انسان کے قلب سے ختم ہو جائے، یہ نہ دیکھے کہ کس غریب کے ہاں مجلس ہو رہی ہے، وہ تو وہ ہے نعوذ باللہ من الشیطان، وہ ہے ہم بڑی قوم کے آدمی ہیں، یہ شیطان سماج ہو گیا، ہم تو سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ ارے تم نواب ہو، اگر تم نہیں جائے دروازے پہ حسین جنت کس کی ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جہمان جنت کے سردار ہیں۔ اگر تم غریبوں کے ہاں نہیں جاؤ گے، میرا مولا حسین دروازہ بند کر کے جاؤ، رئیسوں کے پاس جاؤ، جنت غریبوں کی ہے، تمہاری نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے اندر یہ خلنا تھا کہ کس کے ہاں مجلس ہو رہی ہے؟ نواب کے ہاں، مالدار کے ہاں مجلس ہو رہی ہے، تو کیوں نہیں گئے؟ اگر میرے لیے جاتے تو سب کے ہاں جاتے، ڈی ایم کے ہاں بھی جاتے، کمشنر کے ہاں بھی جاتے، کسی غریب کے ہاں بھی جاتے۔ کیا وہ میرا ذکر نہیں کر رہا تھا؟ تو تمہارا مزاج جو ہے وہی بڑائی پرانی نسلی چلی آ رہی ہے، اس بڑائی کو ختم کرو، میرے ذکر کو میرا ذکر سمجھو، یہ میں دیکھو کس کے یہاں ہو رہا ہے۔ ایک سونے کا بات ختم ہو گئی، سونے کا ایک پنجہ ہے، میں نے مثال دی، سونے کا پنجہ ہے، سونے کا ہی ہے، پھر چاندی کا ہے، اس سے کم ہو گیا، پھر پیتل کا ہے، اس سے کم ہو گیا، اس کے ہاں پیتل کے لگے ہوئے ہیں،
وہ بڑا آدمی ہے، اس کے ہاں سونے کے لگے ہوئے ہیں، پیسے والا ہے، وہ اس سے کم ہے، اس کے ہاں چاندی کے لگے ہوئے ہیں، بھلے احترام میں کوئی فرق ہے؟ اللہ اکبر! ارے احترام میں کوئی فرق ہے؟ احترام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ارے کیوں نہیں ہے؟ ارے یہ حسین کا ہے، اس لیے کوئی احترام میں فرق نہیں ہے، چاہے پیتل کا ہو یا چاندی کا ہو یا سونے کا ہو۔ سمجھو، یہ خیال زمان سے مومنین کے نکلنا چاہیے کہ فرق ادا کیا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس میں صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں۔ بس بات ختم ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر کے تمہارا شرف کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کہ تمہاری آنکھ سے آنسو نکلا، آپ کی آنکھ سے آنسو نکلا، رومال فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا میں چلا گیا، رومال فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ میں چلا گیا۔ ہاں، میرے حسین پر رونے والے، میرے حسین پر گریہ کرنے والے، میرے حسین کا ماتم کرنے والے، میرے حسین کی فرشی عذاب بچھانے والے، میں آئی ہوں، جنت سے آئی ہوں، اس لیے کہ میرے حسین کے عزادار۔ کتنا بڑا شرف ہے ان آنسوؤں کا، ان آنسوؤں کی عظمت کیا ہے کہ جو آتش دوزخ کو ٹھنڈا کر دے، جو آتش دوزخ، ان میں یہ کمال ہے کہ آتش دوزخ کو۔ عزیزو، بہت بڑا شرف ہے یہ آنسو، اسے یہ نہ سمجھیں۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی توفیق تو نہیں ہوتی، کم توفیق ہوتی ہے کہ ہم نماز شب میں 4 آنسو ہمارے لیے نکل آئے، لیکن ہاں مولا کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا، اے میرے مالک، تیرے بارگاہ میں تو آنسو نکلنے کی ذرا کم توفیق ہوتی تھی، مگر ہاں جب حسین کا ذکر ہوتا تھا تو آنسو آنکھوں سے نکلنے کے بعد رخسار تک آتے تھے۔ لہذا غم حسین کی یہ آنسو کتنی عظمت رکھتے ہیں عزادارو۔ اللہ اکبر! یہ کون اہل بیت ہیں؟ آپ دیکھیں، ایام عزا ہے، وہ محرم کا مہینہ تھا، وہ حسین کا مہینہ تھا، یہ اہل حرم کا مہینہ ہے عزادارو، جہاں اہل بیت در بدر پھرائے جا رہے ہیں۔ اللہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، تیسرے شہر سے چوتھے شہر۔ ملا صدر الدین واعظ قزوینی ریاض القصص میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حالت ہوتی تھی کہ قافلہ اتارا جاتا تھا، قافلے کو روکا جاتا تھا، سب اشقیاء ملعون اترتے تھے، اترنے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا، پانی بہایا جاتا تھا، پانی کا انتظام ہوتا تھا، کھانے کا انتظام ہوتا تھا، فرش بچھتا تھا، کھانا کم وقت ملعون بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے، ارے خود زہر بار کرتے تھے، ارے بیویاں اہل حرم ارے کھانے کو دیکھتے رہتے تھے عزادارو۔ ارے یہ زندگی اہل بیت کی ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ہاں ایک مقام ہے، آپ نے سنا، ایک مقام ہے کہ جہاں قافلے کو اتارا گیا، اور چھوٹی سی بچی، وہ کون؟ جناب سکینہ۔ اللہ اکبر! علماء اہل بیت لکھتے ہیں کہ بچی کا یہ عالم تھا کہ جب مدینے سے چلی تھی، علامہ زہری نے لکھا ہے کہ بچی بہت کچھ تھی، لیکن جب بعد شہادت حسین یہی بچی اہل حرم کے ساتھ چلی ہے تو یہ حالت تھی کہ اس بچی سے چلا نہیں جاتا تھا، اٹھا نہیں جاتا تھا، چلا نہیں جاتا تھا۔ یہ حالت ہو گئی تھی کمزوری کی کہ اٹھنا بیٹھنا محال تھا۔ اللہ اکبر! بیوی فرماتی ہے، جناب زینب سے فرماتی ہے، پھوپھی اماں، ارے دیکھیے کھانا کھا رہے ہیں، یہ پانی پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھوپھی اماں پیاس نے بالکل ہلاک کر دیا ہے، ارے پھوپھی اماں اگر ممکن ہو تو میں بھی کہہ دوں ان سے پانی کے لیے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ہاں، بیوی نے فرمایا کہ ہاں میری بیٹی ہے، میری شہزادی ہے حسین کی اماں، ہاں بیٹا اگر تمہیں ایسا ہے تو تم کہہ دو، پانی مل جائے تمہیں،
شہزادی نے کہا ہاں دیکھو کہہ دو پانی مل جائے۔ اللہ اکبر، شیور سے کہتی ہے شیور ارے میرا جسم بالکل سوکھ گیا ہے، زبان بالکل خشک ہو گئی ہے، ارے 2 دن ہو گئے بابا کی شہادت کے بعد سے بہت کم پانی ملا ہے، میرا جسم جل رہا ہے، اگر کچھ ممکن ہو تو مجھے بھی پانی دے دے۔ ہاں شیور مشکیزہ لے کر کے ادھر ادھر چلتا رہا اور کچھ دیر کے بعد آنے کے بعد ارے مشکیزے کا پانی زمین پر پھینک دیا۔ ارے بیوی نے عرض کی ارے چچا عباس، ارے چچا عباس، ارے آپ کو پانی لا رہے تھے، ارے آئیے آئیے، ارے اپنی بھتیجی کو دیکھیے، ارے یہ کیا حجر ہو رہا ہے، ارے مشکیزے کا پانی زمین پر پھینک دیا، اور بچی زمین پر تڑپنے لگی، بچی زمین پر تڑپنے لگی۔ واہ بتا